जेट तैयारी की आरामदाह नशिस्तों पर इमरान समेत पूरी सीक्रेट सर्विस मौजूद थी। चूंकि इस बार जूलिया के साथ सालिया भी थी, इसलिए जूलिया हस्ब आदत इमरान के साथ बैठने के बजाय सालिया के साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी, जबकि इमरान के साथ जवाना बैठा हुआ था। चूंकि वेनेजुएला तक जहाज ने इंतहाई तवील प्रवास करनी थी, इसलिए इमरान ने जहाज के फिजा में उड़ते ही हस्ब आदत नशिस्त से सर टिकाया और आंखें बंद करके खराटे लेने शुरू कर दिए। जवाना एक रिसाला खोले इसके सरसरी मुताले में मसरूफ था। इमरान और जवाना की अकबी नशिस्तों पर सफदर और कैप्टन शकील बैठे हुए थे, जबकि उनके पीछे तनवीर और चौहान और इस तरह तरतीब से इसके बाद खावर और सदीकी बैठे थे। सबसे आखिर में नोमानी था, जबकि जूलिया और सालिया दूसरी रो में थीं। जहाज के बाकी मुसाफिर भी या तो आंखें बंद किए हुए थे या फिर रसाइल वगैरह पढ़ने में मसरूफ थे। इमरान साहब तो इस तरह खराटे ले रहे हैं जैसे सदियों से जागते रहे हों। अचानक सफदर ने जवाना से मुखातिब होकर कहा, मैं तो खुद हैरान हूँ कि मास्टर को इतनी जल्दी इतनी गहरी नींद कैसे आ जाती है। आंखें बंद करते ही उन्होंने खराटे लेने शुरू कर दिए हैं। जवाना ने गर्दन मोड़कर अकबी सीट पर बैठे हुए सफदर और कैप्टन शकील से कहा, और वो दोनों जवाना की बात सुनकर बेअख्तियार हंस पड़े। तो तुम्हारा ख्याल है कि इमरान साहब वाकई सो रहे हैं? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है, बगैर नींद के कोई खराटे कैसे ले सकता है, और वो भी इस तरह मुसलसल। जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा, और कोई ले सकता हो या ना, लेकिन इमरान साहब के गले में शायद कोई खुदकार मशीन नस्ब है कि इधर इसका बटन दबाते हैं, उधर खराटों का टेप चलना शुरू हो जाता है, और ये टेप शायद सालों भी इसी तरह चलता रह सकता है। सफदर ने हंसते हुए कहा, लेकिन इसका मास्टर को क्या फायदा होता है? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो यकसोई से प्लानिंग कर लेते हैं, और अब भी मुझे यकीन है खराटों की मशीन ऑन करके वो किसी गहरी प्लानिंग में मसरूफ होंगे। सफदर ने जवाब दिया, जाहिर है अब प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि मिस सालिया जो साथ हैं। कैप्टन शकील ने कहा, तोबा तोबा, कयामत वाकई नजदीक आ गई है। किस कदर नजरबाज हो गए हैं यार लोग कि दिमाग के अंदर ख्यालात तक को बाहर बैठे चेक कर लेते हैं। अचानक इमरान की आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे एक बार फिर खराटे शुरू हो गए। सफदर और कैप्टन शकील दोनों बेख्तियार हंस पड़े, लेकिन जवाना इस तरह हैरत से इमरान को देखने लगा जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि ये आवाज इमरान की ही थी। मास्टर, आप वाकई जाग रही हैं? आखिरकार जवाना से ना रहा गया तो वो बोल पड़ा, जागना तो पड़ता है वरना जमाना कयामत की चाल चल जाता है। इमरान ने एक लम्हे के लिए खराटे बंद करके जवाब दिया और खराटे फिर शुरू हो गए। लेकिन अगर आप वाकई जाग रहे हैं तो फिर ये खराटे क्यों ले रहे हैं? इससे क्या फायदा? जवाना वाकई हैरान हो रहा था। शायद उसके सामने इमरान की यह हैरत अंगेज सलाहियत पहली बार आई थी कि जागता हुआ आदमी इस तवातर से खराटे ले रहा हो ताकि गले की गरारियों को जंग न लग जाए। इमरान ने आंखें खोलते हुए जवाब दिया तो जवाना बेइख्तियार हंस पड़ा, और फिर इससे पहले कि इनके दरमियान मजीद बात होती, एक एयर होस्टेस इमरान के करीब आकर रुकी। आपका नाम अली इमरान है? एयर होस्टेस ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। वालिदैन ने तो बचपन में यही नाम रखा था, अब बदल दिया हो तो मैं कह नहीं सकता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपका फोन है? एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और आगे बढ़ गई। फोन का सुनकर इमरान के चेहरे पर यकलक संजीदगी के तासुरात उभर आए। वो सीट से उठा और तेज तेज कदम उठाता हुआ पायलट कैबिन की साइड पर बने हुए फोन रूम की तरफ बढ़ गया। यस, अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने स्पार्ट लहजे में कहा। ताहिर बोल रहा हूँ इमरान साहब, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। क्या बात है, खैरियत? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। एयरपोर्ट पर आपकी बकायदा निगरानी होती रही है। टाइगर आपके साथ एयरपोर्ट गया था। आपकी फ्लाइट की रवानगी के कुछ देर बाद इसने मुझे फोन किया। इसने मुझे बताया कि एक एक्रीमी जो एयरपोर्ट पर एक एक्रीमियन हवाई कंपनी में ऑफिसर है ने फोन पर आपके और आपके साथियों के बारे में तफसीली रिपोर्ट किसी बॉस को दी है। टाइगर का एक दोस्त वहाँ एयरपोर्ट पर काम करता है। फ्लाइट की रवानगी के बाद टाइगर उससे मिलने चला गया। उसके करीब ही एक फोन पर वो आदमी बात कर रहा था। उसने जब आपका नाम लिया तो टाइगर चौंक पड़ा, और फिर इसने जो बातें सुनी इसके मुताबिक वो आदमी किसी बॉस को ये इतला दे रहा था कि आप अपने साथियों समेत वेनेजुएला जाने वाली फ्लाइट पर सवार हुए हैं। उसने ये भी बताया कि आपके साथ 2 लड़कियां हैं जिनमें एक स्विस और एक मुकामी लड़की है, और 8 मर्द जिनमें एक एक्रीमियन सियाफाम और 7 मुकामी मर्द शामिल हैं। जब बातचीत खत्म हो गई तो टाइगर ने एक पब्लिक फोन बूथ से मुझे फोन किया और ये सारी तफसील बताई। तो मैंने टाइगर को कह दिया कि वो इस आदमी को अगवा करके राना हाउस पहुंचा दे, और मैं खुद उसी वक्त राना हाउस पहुंच गया ताकि आदमी से मजीद पूछ-गुछ की जा सके। टाइगर उसे मेरी तवक्को से भी बहुत पहले ले आया। वहां मैंने इससे जो मालूमात हासिल की हैं, इसके मुताबिक इस आदमी का ताल्लुक एक्रीमी की एक खुफिया एजेंसी से है जो मालूमात हासिल करने तक महदूद है, और इसके बॉस, जिसका नाम उसने रॉबर्ट बताया था, कुछ रोज पहले पॉकेशिया में मौजूद अपने साथियों को यह हुक्म दिया था कि वो आपकी निगरानी करें, और अगर आप अकेले या साथियों के साथ किसी फ्लाइट पर जाएं तो फौरन इसे इत्तला कर दें। यह आदमी आपको अच्छी तरह पहचानता था। चनाचा उसने जब आपको और आपके साथियों को देखा तो उसने आपकी रवानगी के बाद बॉस को इत्तला कर दी। मैं राना हाउस से ही बात कर रहा हूँ, ताहिर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा।
اس کا مطلب ہے کہ مخالفوں کو پہلے سے ہی معلومات مل گئی تھی کہ ہم اس مشن پر کام کریں گے۔ میرا خیال ہے مار کو اس کی ہلاکت کے بعد انہیں اطلاع ملی ہوگی۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا مجھے فوری اطلاع کر دی۔ اب میں ہوشیار رہوں گا۔ خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ مڑا اور فون روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ کس کا فون تھا عمران صاحب؟ صفدر نے عمران کے سیٹ پر بیٹھتے ہی پوچھا۔ کوئی خاتون تھیں، آہیں بھر رہی تھیں کہ ہجر و فراق کے یہ طویل لمحات کیسے گزریں گے۔ میں نے اسے مشورہ دیا ہے کہ وہ پاکیشیائی ٹی وی باقاعدگی سے دیکھنا شروع کر دیے، پھر اسے آہیں بھرنے کی ضرورت نہ رہے گی اور ہجر و فراق کے یہ لمحات بھی ہنستے ہوئے گزر جائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی کے تاثرات یکلخت غائب ہو گئے تھے۔ تو آپ اسے ساتھ لے آتے، صفدر نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر تمہاری کارکردگی صفر ہو جاتی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ عمران نے ترکی بترکی جواب دیا۔ میری کارکردگی کا اس خاتون سے کیا تعلق؟ اس نے آپ کو فون کیا ہے تو ظاہر ہے آپ کے لیے ہی آہیں بھر رہی ہوگی، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایس ایس میرا نام ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ ایس ایس کیا مطلب؟ یہ کیسا نام ہے؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ صفدر سعید کا مخفف ایس ایس ہی بنتا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تو پھر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے عمران صاحب، اس نے ایس ایس نہیں بلکہ ایس او ایس کہا ہوگا، اور ایس او ایس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مدد کے لیے پکارتے ہوئے کہا جاتا ہے، اور وہ آپ سے ہی مدد مانگ رہی تھی، صفدر نے جواب دیا۔ تو اس پر کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ عمران بھی ہنس پڑا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے تمہارا دماغ ہجر و فراق میں زیادہ کام کرنے لگتا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، بڑھتی رہے آہیں، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ کس کا فون ہو سکتا ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کس کا ہو سکتا ہے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے، ہم مشن پر جا رہے ہیں اور اس بارے میں صرف چیف کو ہی علم ہے، اس لیے یہاں فون چیف ہی کر سکتا ہے، اور کس نے کرنا ہے؟ کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ تو صفدر کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ بات تو واقعی سیدھی سادی ہے، صفدر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اتنی بھی سیدھی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ اگر اتنی ہی سیدھی ہوتی تو وہ محترمہ آہیں بھرنے کے بجائے دوسری فلائٹ پر ہم سے پہلے وینزویلا پہنچ کر تمہارا استقبال کر رہی ہوتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اب عمران صاحب کی بات سننے کے بعد میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ چیف نے فون پر کیا کہا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ چلو یہ اندازہ تو واقعی لگ سکتا ہے کہ فون چیف نے کیا ہوگا، لیکن بات چیت کا تمہیں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ صفدر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ بھی سیدھی سی بات ہے، عمران صاحب نے وینزویلا میں استقبال کی بات کی ہے اور چیف کو براہ راست جہاز میں ہی فون کرنا پڑا ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ چیف نے عمران صاحب کو آگاہ کیا ہے کہ ہمارے مخالفوں کو ہماری روانگی کے بارے میں علم ہو گیا ہے اور وہ وینزویلا میں ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو صفدر اس انداز میں کیپٹن شکیل کو دیکھنے لگا جیسے اسے اس کی ذہانت پر رشک آ رہا ہو۔ میرا خیال ہے تمہارا نام کیپٹن شکیل کے بجائے کیپٹن عقیل ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال مجھے واقعی تمہاری عقل مندی پر فخر محسوس ہو رہا ہے، چیف نے واقعی یہی بات کی ہے، عمران نے بھی تحسین آمیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے مختصر طور پر طاہر کی بتائی ہوئی بات دہرا دی۔ تو پھر آپ نے اب کیا پلاننگ کی ہے؟ صفدر نے کہا۔ آسان سی پلاننگ ہے کہ ہم براہ راست وینزویلا جانے کے بجائے راستے میں ہی ڈراپ ہو جائیں گے اور پھر میک اپ اور دوسرے کاغذات کی مدد سے کسی اور ذریعے سے وینزویلا جائیں گے، عمران نے جواب دیا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، ایک بات اب تک میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، حالانکہ میں نے اس پر بے حد غور کیا ہے۔ دانش منزل کی میٹنگ ہال میں چیف نے اس مشن کے بارے میں جو تفصیلات بتائی تھیں، اس کے مطابق تو اس لیڈیز آئی لینڈ میں کوئی مرد کسی بھی صورت داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور شاید اسی لیے چیف نے اس مشن میں جولیا کے ساتھ مس سالیہ کو بھی شامل کیا ہے تاکہ وہ دونوں عورتیں ہونے کی حیثیت سے کسی بھی میک اپ میں اس جزیرے میں داخل ہو سکیں۔ لیکن پھر ہم سب کو انہوں نے کیوں ساتھ بھیجا ہے؟ جب ہم وہاں داخل ہی نہیں ہو سکیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ یہ سیدھی سی بات میں بتا دیتا ہوں، اس بار صفدر نے کہا تو کیپٹن شکیل چونک کر صفدر کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ سیدھی سی بات ہے، جزیرے پر عورتیں صرف انتظامی اور حفاظتی انتظامات کے لیے رکھی گئی ہیں، اس لیبارٹری میں ظاہر ساری عورتیں نہیں ہو سکتی، مرد سائنسدان ہوں گے، اور ہمارا مشن بھی اس لیبارٹری سے ہی متعلق ہے، اس لیے جولیا اور سالیہ بھی وہاں جا کر یہی معلوم کریں گی کہ یہ مرد سائنسدان اس جزیرے سے کیسے باہر آتے اور جاتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا تفصیلات ہو سکتی ہیں۔ اس طرح ہم ان مرد سائنسدانوں کے روپ میں لیبارٹری پہنچ سکتے ہیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ جزیرہ سرامہ پہنچ کر اس امر کا سراغ لگایا جائے، کیونکہ اس جزیرے کے بارے میں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں اس کے مطابق لیڈیز آئی لینڈ سے جو بھی باہر آتا ہوگا وہ پہلے اس جزیرے پر آتا ہوگا، اور شاید اس جزیرے سے ہی لیبارٹری کے لیے مطلوبہ سامان اور لیڈیز آئی لینڈ کے لیے سامان، خوراک، ادویات اور دوسری چیزیں سپلائی کی جاتی ہوں گی، اس طرح وہاں سے سراغ لگایا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل بے اختیار مسکرا دیا۔ تم نے واقعی بہت جلد بدلہ چکا دیا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا خیال ہے مجھے دوبارہ آنکھیں بند کر کے اپنے گلے کی گراریوں کو چالو کر دینا چاہیے، کیونکہ جہاں اتنے بڑے بڑے عقل مند موجود ہوں وہاں میں صرف یہی کام کر سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں ہی ہنس پڑے۔
ماسٹر، اس سراما جزیرے کی بات ہو رہی ہے جو ایکریمے کی ریاست فلوریڈا سے قریب ہے؟ جوانا نے اچانک کہا تو عمران سمیت صفدر اور کیپٹن شکیل اسے چونک کر دیکھنے لگے۔ ہاں کیوں؟ عمران نے چونک کر کہا۔ آپ نے چونکہ مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے مجھے پہلے معلوم نہ تھا کہ آپ سراما جزیرے پر مشن مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ سراما جزیرے پر میں ماسٹر کلرز کے زمانے میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بار جا چکا ہوں اور وہاں کے بڑے بڑے گینگسٹروں سے بھی ذاتی طور پر واقف ہوں، بلکہ ان میں بہت سے تو میرے ذاتی دوست بھی ہیں، اور وہاں ان کے ذریعے ہمیں جہاں ہر قسم کی سہولیات مہیا ہو سکتی ہیں وہاں ہمیں ہمارے مطلب کی معلومات بھی مل سکتی ہیں۔ جوانا نے جواب دیا۔ گڈ، یہ تو واقعی اچھی خبر ہے، مجھے خیال نہ تھا کہ تم وہاں جاتے رہتے ہوگے، ورنہ میں یقیناً پاکیشا سے پہلے فون پر رابطے کر کے میٹنگ کر لیتا۔ بہرحال اب پہلے ایسے ہی کریں گے، اب ہم وینزویلا کی بجائے راستے کے پہلے سٹاپ مصر میں ہی ڈراپ ہو جائیں گے اور پھر وہاں سے آگے جانے کی پلاننگ کریں گے۔ مصر میں ایسے افراد موجود ہیں جو ہماری اس معاملے میں مدد کر سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ باقی ساتھیوں تک یہ بات پہنچا دو تاکہ وہ بھی تیار رہیں، عمران نے کہا، اور صفدر نے مڑ کر اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے بات کرنی شروع کر دی۔